بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیں، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ تفسیر: اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، چنانچہ امت تو ایک ہی تھی جب تک ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات پیدا نہیں ہوئے، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا۔ اس وقت تک تو تمام مسلمان ایک ہی امت تھے۔ اب یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلافات ہوئے، اختلاف کے نتیجے میں فساد پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا، قابیل قوف سے قاتل، ٹھیک ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، مطلب اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا جو نیکوکاروں کو بشارت دیتے تھے اور غلط کاروں کو خبردار کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی بغین کا لفظ قبل ازیں آیت نمبر 90 میں آ چکا ہے۔ وہاں وضاحت کی تھی کہ یہ دین میں اختلاف کا اصل سبب یہی ہے، زدم زدہ والا رویہ ہوتا ہے۔ انسان میں غالب ہونے کی جو طلب اور امنگ موجود ہے وہ حق کو قبول کرنے میں مزاحم ہو جاتی ہے۔ دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گراں گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری کیوں نہ مانے۔ انسان کے اندر جہاں اچھے میلانات رکھے گئے ہیں وہاں بری امنگیں اور میلانات بھی رکھے گئے ہیں، چنانچہ انسان کے باطن میں حق و باطل کی ایک کشاکش چلتی ہے، اسی طرح کی کشاکش خارج میں بھی چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسانوں میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو مبشر اور منذر بن کر آئے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی سلسلہ انبیاء و رسول کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرما کر اپنی توفیق سے اس نزاع و اختلاف میں حق کی راہ اہل ایمان پر کھولی ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، اگلی آیت جو بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے ایک بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے۔ ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ بھی کوئی ایسے مشکل نہیں تھے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جو حضرات مدینہ منورہ میں ایمان لائے تھے یعنی انصار، ان کے لیے تو یہ نئی نئی باتیں تھیں۔
اس لیے کہ انہوں نے تو وہ سختیاں نہیں جھیلی تھی جو مکہ میں مہاجرین نے جھیلی تھیں۔ تو اب روئے سخن خاص طور پر ان سے ہے، اگرچہ خطاب عام ہے، سب کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب عام طور پر ملتا ہے کہ الفاظ عام ہیں لیکن روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے۔ تو در حقیقت یہاں انصار کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ ترجمہ: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آ ہی نہیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ترجمہ: ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ: دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے۔ آیت نمبر 214، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، رکوع نمبر 26 سورۃ البقرہ۔ یعنی اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے، اسے کھوٹے اور کھڑے کو الگ کرنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے 19ویں رکوع کے بالکل آغاز میں آ چکی تھی۔ آیت نمبر 100، اور ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے۔ یعنی یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس راستے میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو پھر سورۃ الصف میں فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے۔ تب انہیں بائیں الفاظ خوشخبری دی گئی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ آیت نمبر 13۔ اور جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے وہ بھی تمہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔